السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ڈالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے، کہ اگر تم ان کی اصلاح نہیں کرو گے تو ان کے ساتھ ساتھ تم سے بھی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ فرماتا کہ یہاں آدمی سے، کافر اور پتھر سے بت وغیرہ مراد ہیں، اور معنی یہ کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید حرارت والی ہے، اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکہ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر فرمایا گیا۔ آگے فرماتا کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا انہیں حکم فرمایا ہے اس پر وہ ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر دو حدیث شریف میں نقل کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان ہے، اس سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں صاف طور پر بات واضح ہے کہ جو جس کے نیچے آتے ہیں یا جو چیزیں جس کے انڈر میں آتی ہیں ان کے بارے میں ان سے ضرور سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ میں دنیا میں رہ کر کے انصاف کیا یا نہیں کیا، جو حق، جو معاملہ میں نے تم کو کرنے کے لیے فرمایا وہ کام، وہ معاملہ تم نے ان کے ساتھ میں کیا یا نہیں کیا۔ اگر تم ان کے ساتھ میں انصاف کیے ہوگی، اگر تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوگی تو انشاءاللہ تم کو وہاں پر نجات ملے گی، اور اگر تم نے ان کی نافرمانی کی ہوگی تو پھر اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جہنم کے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور ان کے بستر ایک دوسرے سے جدا کر دو، ان کے بستر ایک دوسرے سے الگ کر دو۔ اس حدیث شریف سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آج جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو تھوڑا موقع دیا جائے، گھومنے پھرنے کا وقت ہے، تو لہٰذا میرے محترم گھومنے پھرنے کا وقت پوری زندگی پڑی ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، جو ان کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے حکم دیا جائے کہ بیٹا نماز پڑھو، اور 3 سال تک اس کی نماز کی عادت ڈالی جائے، لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو آقا فرماتے کہ سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھایا جائے، اور اگر وقت لگے تو اس کو ڈنڈی وغیرہ سے مارا بھی جائے۔ اور ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی بچے کو بھی نماز کے لیے جگائے،
اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ لہذا پانی کی چھینٹ مار کر بیوی اپنے شوہر کو بھی جگا سکتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھا سکتا ہے، جگا سکتا ہے۔ یہاں نماز کا وقت ہے یا پھر عبادت کا وقت ہے، اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اگر دونوں مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اس سے ان کے بچوں پہ اثر پڑے گا، گھر والوں پہ اثر پڑے گا، اور ان کے بچے بھی سیدھی راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ماں باپ ہی نافرمان ہوں گے، ماں باپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے، تو پھر بچے کہاں سے کریں گے؟ لہٰذا سب سے پہلے ہم کو اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے چھوٹے بچوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی۔ غرض ہے کہ جو چیزیں ہمارے ماتحت ہیں، جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہماری گفتگو کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔